بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت بڑا بلند رتبہ عطا فرمایا، اور ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے آپ کی ہی نبوت اور رسالت کا زمانہ تھا۔ آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انجیل نازل فرمائی، اور آپ کی امت کو عیسائی اور آج کی تاریخ میں اور آج کی بول چال میں کرسچن کہتے ہیں۔ نصارہ بھی قرآن میں آپ کے ماننے والوں کو نصارہ اور نصرانی بھی کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی صحبت میں رہ کر آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی خدمت میں رہنے کا موقع عطا فرمائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، رہو۔ بہرحال وہ نوجوان آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ ایک دن آپ کو سفر درپیش ہوا تو آپ اس نوجوان کو سفر میں اپنے ساتھ لے کر گئے۔ چلتے چلتے راستے میں آپ کو بھوک لگی تو آپ نے 3 روٹیاں نکالی۔ ایک روٹی آپ نے اس نوجوان کو دی، ایک خود آپ نے کھائی اور ایک روٹی رکھ دی۔ کھانے کے بعد جب آپ پانی پینے کے لیے پاس میں ہی نہر یا کسی دریا کے کنارے گئے اور پانی پی کر واپس آئے تو دیکھا کہ وہ تیسری روٹی غائب تھی۔ آپ نے پوچھا وہ روٹی کہاں ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، اس نے وہ روٹی رکھ لی تھی اپنے پاس، اس خیال سے کہ ابھی تو کھا لیا، سفر لمبا ہے، آنے والے وقت میں نہ جانے روٹی ملے نہ ملے، کھانا ملے نہ ملے۔ حالانکہ اس کو یقین کرنا چاہیے تھا کہ میں جس شخصیت کے ساتھ اور جس ذات کے ساتھ سفر کر رہا ہوں وہ کوئی معمولی شخصیت اور معمولی ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے مقدس نبی، رسول اور پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کو ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ بیچ میں دریا آیا، چونکہ اللہ نے آپ کو بہت ساری کرامتوں سے نوازا تھا۔ آپ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ بنا کسی کشتی کے دریا عبور کر گئے، پار کر گئے۔ اس پار جا کر آپ نے کہا کہ نوجوان بتاؤ، اس ذات کی قسم دے کر میں تمہیں کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ جس نے مجھے اتنا مقام عطا فرمایا کہ میں بغیر کشتی کے اس دریا کے پار ہو گیا، بتاؤ وہ روٹی کس نے لی تھی؟ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ بہرحال آپ کو تو معلوم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن سچ اگلوانا تھا۔ آگے بڑھے تو ایک ہرنی جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی، آپ نے اشارہ کیا اور ایک ہرنی کا ایک بچہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کو ذبح کیا اللہ کا نام لے کر، اور اس کے گوشت اپنے پکا اس کا گوشت اور تیار کیا، اور کھانے کے بعد آپ نے پھر فرمایا قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہرنی کا بچہ جو ہے اپنی ہڈی وغیرہ کے سمیت ایک جگہ جمع سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد وہ ہرنی کا بچہ صحیح سالم ہو گیا اور اپنی ماں کے ساتھ وہ چلا گیا۔ آپ نے اس وقت بھی اس نوجوان سے کہا کہ میں تمہیں اس ذات کے حوالے سے کہتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ اتنی بڑی قدرت عطا کی، یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، بتاؤ کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ آپ آگے بڑھے، نوجوان آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، تو آپ ایک ریگستانی علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں ریگستان میں پہنچے تو آپ وہاں بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، اور وہاں پر ریت وغیرہ کو جمع کیا اور اس میں ہاتھ لگایا تو وہ سونے کے ڈیلوں میں وہ ریت جو ہے تبدیل ہو گئی۔ اس کے آپ نے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ
اپنے پاس ایک حصہ اس کو اور تیسرا حصہ جو ہے یہ کہا کہ یہ تیسرا حصہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے پاس وہ روٹی ہے یا جس نے وہ روٹی لی ہے۔ اب وہ نوجوان بول پڑا کہ اللہ کے نبی، وہ روٹی میں نے ہی رکھی ہے یا میں نے ہی چرائی ہے۔ تو اس کو اب یہاں بھی اس کو طمع اور لالچ نے گھیر لیا۔ اس نے دیکھا کہ تیسرا حصہ ویسے ضائع ہو جائے گا، تو اب میں راز فاش کر دوں۔ اس نے اپنا راز فاش کر دیا، ظاہر کر دیا اس سونے کے تیسرے حصے کو لینے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو تو ان چیزوں کی حاجت تھی نہیں، نہ سونے اور چاندی اور دنیا داری سے آپ کو کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سونے کے تینوں ڈھیر جو ہیں تمہارے ہی ہیں اور تم اپنے پاس رکھو۔ اور آپ نے کہا کہ اب میں یہاں سے میرا آگے کا سفر جو ہے وہ اکیلا ہے۔ بہرحال وہ کیا سونے کے تینوں حصوں کو یا لے کر وہ جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو 2 ڈاکوؤں نے آ کر گھیر لیا۔ ڈاکوؤں نے آ کر گھیرا اور اس کو جان سے مارنے کی ترکیب بنائی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ بھائی دیکھو، ایسا کرو، مجھے جان سے مت مارو، اور میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس 3 حصے ہیں، 3 ڈیلے ہیں سونے کے، تو ایسا کرو ایک ایک ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اس سے تمہاری گردن کے اوپر خون کا الزام بھی نہیں آئے گا اور تم اس سونے کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ تو وہ دونوں ڈاکوؤں کے سمجھ یہ بات آ گئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تینوں جو ہے ایک ایک ڈیلے سونے کے بانٹ لیتے ہیں۔ اب سونا تو ہاتھ آ گیا تھا، ان کو تینوں کو بھوک لگ رہی تھی، تو کہا بھائی ایسا کرو کہ پاس کے بازار میں جاؤ اور وہاں سے ایک شخص جو ہے روٹی وغیرہ کھانا وغیرہ خرید کر لاؤ۔ ایک چلا گیا کھانا لینے کے لیے اور 2 یہاں پر موجود رہے۔ جو بازار گیا روٹیاں لینے کے لیے، کھانا لینے کے لیے، تو اس کے ذہن میں یہ پلان آیا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں کھانا کھا کر مر جائیں گے اور سونے کی سارے ڈیلے جو ہیں وہ میرے ہو جائیں گے، یعنی پورا سونا میرا ہی ہو جائے گا۔ ادھر اس کے جانے کے بعد ان دونوں نے یہ پلاننگ کی کہ ایسا کرو کہ وہ جب آئے کھانا لے کر تو ہم دونوں مل کر اس کو جان سے مار ڈالتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے حصے کا بھی سونا جو ہے ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ اس نے ادھر کھانا خریدا اور کھانے میں اس نے زہر ملا دیا اور وہ زہریلا کھانا لے کر اپنے ساتھ یہاں آیا۔ جیسے ہی وہ پاس میں آیا تو یہ دونوں، چونکہ انہوں نے پہلے سے پلاننگ بنا رکھی تھی، یہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو جان سے مار دیا۔ اب یہ ہنسی خوشی آرام سے بیٹھ کر کے بھی اب تو سارا سونا ہمارا ہی ہو گیا، چلو پہلے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہاں سے اپنے اپنے حصے کا سونا لے کر چلے جائیں گے۔ اب ان دونوں نے خوب جم کر کھانا کھایا، چونکہ اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دونوں بھی مر گئے، ہلاک ہو گئے، اور وہ سونا جتنا بھی تھا وہ وہیں پڑا کا پڑا رہ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ زمانے کے بعد دوبارہ ادھر سے پلٹے اسی راستے سے، تو دیکھا کہ وہ سونا جو ہے جو آپ نے اس نوجوان کو سونپا تھا وہاں پاس میں پڑا ہوا ہے، اور تینوں کی لاشیں جو ہیں وہ گل اور سڑ رہی ہیں، اور اس میں سے ان تینوں میں سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے اپنے مصاحب سے، جو آپ کے ساتھی تھے، ان سے کہا کہ دیکھو یہ دنیا ہے، دنیا کی لالچ میں جو زیادہ ہی مبتلا اور مصروف ہو جاتا ہے اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے، اور دنیا کی لالچ میں جو زیادہ آ جاتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے جو ان تینوں کے ساتھ میں ہوا ہے۔ آپ نے ان کو پوری کہانی بھی بتا دی اور سب کچھ بتا دیا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس واقعے کا یہ کوئی اخباری یا دنیاوی
واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، اور بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ ذکر بھی ہے۔ یہ اللہ کے مقدس نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے واقعہ منسوب ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو اور اہل اسلام کو، تمام مومنین اور مسلمین بھائیوں اور بہنوں کو، سب کو، اہل ایمان کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا کو دنیا کے حساب سے استعمال کیا جائے، جائز طریقے سے استعمال کیا جائے۔ دیکھو، اگر ہم اور آپ، ایک ندی ہے، دریا ہے، اس میں کشتی پر اگر آپ سوار ہیں تو جب تک وہ کشتی پانی کے اوپر ہے ہم ساحل تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر، ناؤ کے اندر بھر جائے تو پھر وہ ناؤ بھی ڈوب جائے گی، اور اس ناؤ میں جتنے لوگ سوار ہوں گے وہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ جب تک ہم دنیا کو اپنی ذات میں داخل نہیں کر لیں گے، دنیا کو اپنے سے الگ رکھیں گے، اس وقت تک ہمارے لیے نجات ہے۔ اور جس دن ہم نے اپنی ذات کے اندر دنیا کو داخل کر لیا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد حیات سمجھ لیا، اس دن ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے ہم نیست و نابود ہو جائیں گے جس طریقے سے ان تینوں لالچیوں کا حشر ہوا۔ شریعت میں مال و متاع کمانے کے لیے منع نہیں ہے، لیکن جو اس کا جائز طریقہ ہے اس حساب سے جتنا لینے کا شریعت میں رکھنے کا حکم ہے اس حساب سے، مال کی جگہ پہ ہے، ایمان کی جگہ پہ ہے، شریعت کی جگہ پر ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز پڑھ چکے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ پھیل کے کیا کرو؟ یعنی اللہ کا رزق تلاش کرو، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے لیے جائز حلال روزی، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ اور حلال روزی تلاش کرو۔ تو یہ دنیا ہی تو ہے، دنیا ہی میں رہ کر ہم حلال روزی کمائیں گے، تو دنیا کو اپنے اندر سمانا نہیں ہے، یا دنیا کے اندر اپنے کو بالکل گھس جانا نہیں ہے، بلکہ حلال روزی تلاش کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں چلیں گے، پھریں گے، سفر بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے، شریعت نے ہمیں جس طریقے سے کرنے کا حکم دی وہ کریں گے، لیکن دنیا کو اپنے اندر داخل نہیں کریں گے۔ جس دن ہم نے اور آپ نے دنیا کو اپنے اندر داخل کر لیا، اس دن وہ ان تینوں جیسا ہمارا بھی حشر ہو سکتا۔ اللہ والوں نے، ہمارے بزرگوں نے بھی زندگی گزاری ہے، لیکن وہ دیکھو آپ کہ وہ کس طریقے سے کامیاب اور کامران زندگی گزار کر اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے۔ تو اللہ پاک سے ہم بھی اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طریقے سے ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین اس دنیا میں رہ کر انہوں نے کامیاب زندگی گزاری، تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی ان کی تابناک اور روشن ہوگی انشاءاللہ۔